بے غیرت، تم نے ہماری وفا کا یہ صلہ دیا کہ تم آج ہمارے منہ کو آ رہی ہو۔ انہوں نے ہیلن کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہیلن اور شدت سے رونے لگی۔ ارمان دل غربتی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جا کر ہیلن کو چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہیلن کو اس کا حق دلوائے، پر اسے ہیلن نے منع کر دیا تھا۔ اس نے ارمان کو اپنی قسم دی تھی کہ ارمان اس سب سے دور رہے گا، کیونکہ ارمان ابھی چھوٹا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ سے الجھ نہیں سکتا، اس لیے وہ فی الحال خاموش رہے۔ ارمان کی آنکھیں لاؤنج میں ہیلن کو مار کھاتے دیکھ بھر گئی تھیں۔ ارمان کی ممی ہیلن کو مار رہی تھی۔ ہیلن ان کے پیر پکڑ کر رہی تھی کہ وہ اسے گھر سے نہ نکالے، وہ ہیلن کو اس کی اولاد سے دور نہ کرے۔ ارمان کے ڈیڈ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ارمان کی ماں نے ہیلن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور وہ اس خوفناک برستی بارش میں بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کہیں جانے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ارمان دروازے کی اور سے ہٹ کر کھڑکی کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے وہاں سے ہیلن کو بکھرے بال، ٹوٹے پھوٹے وجود کو سڑک پر چلتے بھیگتے دیکھا اور وہ ارمان سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ ارمان کی آنکھوں میں وہ رات نفرت بھر کر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اسی دن ٹھان لی تھی کہ وہ ان دونوں کو ختم کر دے گا، جس نے اس کی ممی سے سب کچھ چھین لیا، اور آج ارمان نے اپنا انتقام پورا کر لیا تھا۔ وہ ہیلن کی قبر کے سامنے سے اٹھا، اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے چرچ آیا تھا۔ اس نے چرچ میں داخل ہوتے ہی اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے اور اس کے گلے میں ایک چین تھی جسے اس نے پکڑ کر آگے کیا۔ اس چین میں ہولی کراس لٹکا تھا۔ اس کی ممی ہیلن کی خواہش تھی کہ ارمان ان کے مذہب پہ چلے، اور ارمان نے چھوٹی عمر سے ہی ہیلن کے ساتھ چرچ جانا شروع کر دیا تھا۔ ہیلن جب تک اس کے ساتھ رہی، وہ ارمان کو اپنے مذہب اور کتابوں کے بارے میں اچھے سے بتاتی رہی۔ ارمان نے جب تک ہوش سنبھالا وہ عیسائیت کو بہت اچھے سے جان چکا تھا۔ وہ اس پہ پوری طرح سے ایمان لا چکا تھا، پر ہیلن نے یہ بات بھی اسے چھپانے کے لیے کہی تھی۔ تمہارے بابا نہیں چاہتے کہ تم میرے مذہب پہ چلو۔ اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جائیں گے۔ ہیلن نے ایک دن چرچ کے باہر کھڑے ہو کر ارمان کو کہا تو اس نے ہیلن کے ہاتھ تھامے۔ میں کبھی انہیں اس کا پتہ نہیں لگنے دوں گا۔ ہیلن اس کی بات پر مسکرا دی۔ میرا سمجھدار بچہ، میری جان۔ اس نے ارمان کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میرا شیری، وہ اس کا ماتھا پھر چہرہ چومتی چلی گئی۔ وہ ارمان سے بہت محبت کرتی تھی، آخر وہ اس کے پیٹ کی اولاد تھی۔ ارمان چرچ میں جیزر کے پتیلے کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ اس نے اس پتیلے کے سامنے موم بتیوں کو جلایا اور پھر انگلیوں کو باہم ملا کر اس نے دعا مانگی۔ پھر وہ کنفیشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ کنفیشن روم چرچ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں فادر یعنی پادری بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے دوسری جانب کوئی بھی شخص بیٹھا اپنے دل کی بات، کوئی راز جو وہ کسی سے نہیں کہنا چاہتا، ایسا گناہ جو وہ کر چکا ہوتا، اس گناہ کو وہ فادر کے سامنے مان جاتا۔ اس سب میں فادر کو ہم راز تصور کیا جاتا ہے، اور فادر بھی وہ راز کبھی کسی پہ افشا نہیں کرتا۔ وہ شخص اپنا گناہ قبول کر کے خود کو اس گناہ کے بوجھ سے ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ارمان بھی اس کنفیشن روم کی دوسری طرف رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا اور اس چھوٹے جالی دار دروازے کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ فادر، اس نے اپنی بات جاری کی، یہ رات کا دوسرا پہر تھا اس وقت جو پادری چرچ میں وہ ارمان کی بات کو توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے 3 قتل کیے تھے اور آج میں نے چوتھا بھی کر دیا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ سب کرنے پہ لوگوں نے مجبور کیا ہے۔ انہوں نے میری ماں کو موت کے منہ اتارا، ان سے ہمیں دور کر دیا اور میری ماں کو برباد کر دیا۔ میں ان پہ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور آج میں نے فادر وہ جنگ جیت لی جو میں اتنے سالوں سے جیتنا چاہتا تھا، پر مجھ سے ایک چیز چھین گئی،
اور وہ ہے میری محبت۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عائشہ کا چہرہ ارکار تھا۔ میں نے عائشہ کو کھو دیا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے محبت کروں۔ میں نے بس شہر کو تنگ کرنے کے لیے اسے عائشہ سے دور کیا تھا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کھیل میرا اتنا بڑا نقصان کر دے گا۔ میں اس کھیل میں دل سے جاؤں گا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے انہیں رگڑا اور گیلی سانس اندر کھینچی۔ میرا دل کرتا تھا میں عائشہ کو چھپا لوں، لیکن میں یہ بات جانتا تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں شہر ایک دن اسے لے جائے گا۔ میں پہلے دن سے ہی سب کچھ جانتا تھا، پر ظاہر یہ کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں ہر طرح سے تیار تھا، لیکن پھر بھی میری دنیا وہیں اس سمندر کے ساحل پر ہی رک گئی جہاں سے عائشہ کو شہر لے گیا۔ میں وہیں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے سے بھی ان کی نمی صاف نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل تکلیف سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ محبت بچھڑنے کا دکھ بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں اب عائشہ کو چاہ کر بھی واپس نہیں لا سکوں گا۔ وہ اپنے آپ پہ قابو کرتا کاؤچ سے کھڑا ہوا، گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ بس میں نے یہی کہنا تھا فادر۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گا، لیکن اب میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور چرچ سے نکل گیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کا موبائل چیخ اٹھا۔ ہیلو! اس نے فون کان سے لگایا۔ کال ہسپتال سے تھی۔ دوسری جانب موجود نرس اسے افسوس سے بتا رہی تھی کہ ارمان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، پر ارمان کو رتی برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اب اس عورت کو مٹی تلے دفنانا تھا جس نے اس کی ممی کو مٹی میں رون دیا تھا۔ ارمان نے گاڑی چلا کر ہسپتال کی طرف موڑ لی۔